بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 31 دسمبر بروز جمعرات سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ریاض سینٹر میں یومیہ 50,000 افراد کو ویکسین لگانے کا امکان۔ سعودی نجی ٹی وی العربیہ کا کہنا ہے کہ اس وقت تک مملکت میں 50 لاکھ سے زائد فائزر ویکسین پہنچ چکی ہیں، جبکہ دوسری ویکسین کے حوالے سے توقع ظاہر کی گئی ہے کہ چند دنوں میں اس بارے میں اعلان کیا جائے گا۔ ریاض کے ویکسینیشن سینٹر کی استعداد کار میں اضافے کے بعد امکان ہے کہ یومیہ 50,000 افراد اس سے مستفید ہوں گے۔ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں ریاض کے سینٹر میں خدمات کی فراہمی 24 گھنٹے کر دی جائے گی۔ فی الوقت وہاں صبح 8 سے رات 12 بجے تک کا وقت مقرر ہے۔ نئے قانون ملازمت میں اقامہ فیس کی وصولی کس طرح؟ وزارت محنت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملازمت کے نئے قانون میں کفالت کے بجائے ملازمت کا معاہدہ اہم ہوگا۔ آجر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ کارکن کی مرضی کے بغیر اس کے سفر پر پابندی عائد کرے یا کسی دوسری جگہ ملازمت کرنے پر پابندی لگائے۔ مملکت میں نئے قانون محنت جو 15 مارچ 2021 سے نافذ کیا جانے والا ہے، اس کے حوالے سے ایوان صنعت و تجارت نے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی مخصوص کمیٹی کے اشتراک سے آن لائن سیمینار منعقد کیا تھا۔ آن لائن سیمینار میں وزارت کے سیکریٹری ستام الحربی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ آجر اور جیر کا بنیادی تعلق معاہدہ ملازمت سے ہوگا، جس کی پاسداری دونوں پر لازم ہوگی، جبکہ کارکن کو یہ حق ہوگا کہ وہ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا ایگزٹ ری انٹری ویزا حاصل کر سکیں۔ تاہم اس عمل کے لیے درکار ضروری شرائط طے کی جائیں گی۔ فری کین ورک ایگریمنٹ پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ کسی بھی اختلاف کی صورت میں لیبر کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ سیکریٹری الحربی نے مزید کہا، نئے قانون محنت کے تحت کسی بھی کارکن کو ایک ادارے یا کمپنی سے دوسرے ادارے یا کمپنی میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اس مد میں سعودی یا غیر ملکی کارکن میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کارکن معاہدے کی پاسداری کا پابند ہوگا، جبکہ آجر اپنے تحفظات کے حوالے سے کارکن کو آگاہ کرے گا تاکہ انہیں مد نظر رکھتے ہوئے معاہدہ کیا جائے۔ تاہم کسی بھی طور آجر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ سفر کے حوالے سے کارکن کو پابند بنائے۔ معاہدہ ملازمت ابشر سسٹم کے ذریعے مربوط کیا جائے گا تاکہ فری کین اس کی پابندی کریں اور کسی بھی تنازع کی صورت میں وہ دستاویز متعلقہ ادارے کو پیش کی جا سکیں۔ الحربی نے مزید کہا کہ کارکن کا یہ حق ہوگا کہ وہ ایگریمنٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد خروج نہائی یا خروج عہدہ حاصل کر سکے۔ مکہ مکرمہ میں فارمیسیز کی نگرانی مہم جاری۔ مکہ مکرمہ میں ادارہ امور صحت کی جانب سے فارمیسیز کی نگرانی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ ادارے کی جانب سے فارمیسیز کی نگرانی کی مہم کے دوران لوگوں کو ادویات کے حوالے سے درست معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ امور صحت ڈاکٹر حاتم خورکیر کا کہنا تھا کہ مہم کا بنیادی مقصد فارمیسیز میں کام کرنے والوں کو مقررہ قواعد کی پابندی کرانا ہے۔ یاد رہے قبل ازیں ادارہ امور صحت کی جانب سے فارمیسیز کو ہدایت کی گئی تھی کہ ڈاکٹری نسخے کے بغیر ادویات فراہم نہ کی جائیں، خاص کر اینٹی بائیوٹک ادویات کی فراہمی نسخے کے بغیر قطعی طور پر نہ کی جائے۔ ادارہ کی جانب سے نجی فارمیسیز پر اس عمل کی بھی سختی سے نگرانی کی جاتی ہے کہ کون ڈاکٹری نسخے کے بغیر ادویات فروخت کر رہا ہے۔ کفالت کی تبدیلی کفیل کی اجازت کے بغیر کن حالتوں میں؟ علی حسن پوچھتے ہیں، مجھے ایک کمپنی میں کام کرتے ہوئے 4 برس ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ کیا میں کفیل کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ کفالت تبدیل کروا سکتا ہوں؟ جواب، وزارت افرادی قوت کے قانون کے تحت 3 حالتوں میں غیر ملکی کارکن کو حق ہے کہ وہ بغیر کفیل کے اجازت کے کفالت تبدیل کرا سکے۔ قانون کے مطابق اگر کارکن کا ورک پرمٹ اور اقامہ تجدید نہیں کرایا گیا ہو۔ دوسرا، اگر کارکن کو مسلسل 3 ماہ تک تنخواہ ادا نہ کی گئی ہو۔
اور تیسرا اہم نکتہ وہ یہ کہ اگر کارکن کا غلط حروف فائل کیا گیا ہو، اس صورت میں بغیر اجازت کے کفالت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ مذکورہ قانون پر عمل اسی وقت کیا جاتا ہے جب کارکن اپنا دعویٰ ثابت کر سکے۔ جہاں تک اقامہ کی عدم تجدید کی بات ہے تو وہ خلاف ورزی کی صورت میں آسانی سے ثابت کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسرے نکتے جس میں 3 ماہ تک تنخواہ کی عدم ادائیگی کا ذکر ہے، اس کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ درکار ہوگا جس کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے کہ تنخواہ کب سے نہیں ملی۔ تاہم حروف فائل ہونے کی صورت میں یہ امر نسبتاً مشکل ہوتا ہے، تاہم اس کے لیے حاضری رجسٹر پیش کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں تنخواہ کی بیلنس شیٹ بھی اس کے لیے ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ مذکورہ صورتوں میں غیر ملکی کارکن کو وزارت افرادی قوت کی جانب سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وزارت افرادی قوت کے پورٹل پر شکایت اپلوڈ کرے جس میں وضاحت سے نکات کو بھی بیان کیا جائے۔ عبدالاحد خان کا سوال ہے، میرا اقامہ ایکسپائر ہونے میں 1 ہفتہ باقی ہے جبکہ میرے بچوں کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا اس صورت میں میرا اور میرے بچوں کا اقامہ تجدید ہو جائے گا؟ جواب: محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قانون کے مطابق مملکت میں ورک ویزے پر مقیم افراد کے اقاموں کی تجدید کے لیے پاسپورٹ کی تجدید لازمی ہے۔ آپ کے کیس میں کیونکہ آپ کے بچے آپ کے اقامے پر ہیں یعنی آپ کی زیر کفالت، اس لیے جب آپ کا اقامہ تجدید ہوگا تو از خود بچوں کا اقامہ بھی تجدید ہو جائے گا۔ جب آپ اپنا اقامہ تجدید کرانے کے لیے جمع کروائیں تو ساتھ ہی بچوں کا پاسپورٹ بھی تجدید کرانے کے لیے درخواست جمع کرا دیں تاکہ ان کے پاسپورٹ میں تاخیر نہ ہو۔ مملکت کے کن شہروں میں بارش کا امکان؟ موسمیات کے ماہر عبدالعزیز الحسینی نے کہا ہے کہ جمعرات 31 دسمبر کو مملکت کے 3 علاقوں تبوک، حائل اور الجوف میں بارش متوقع ہے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق الحسینی نے مزید کہا کہ بارش کا یہ پھیلاؤ مزید آگے بڑھتے ہوئے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، البحرہ، سیر، جازان اور ریاض کے شمالی علاقے تک ہوگا۔